اور تیسرا اور سب سے بڑا مغالطہ، میں نے عرض کیا نا کہ اس طرح سے اس معاملے کو پیش کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی ذات پر، ان کے دامن پر سوالیہ نشان لگتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی ایک آدمی ہے بڑا مظلوم، بڑا مظلوم آدمی ہے، اس کا نام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خاص طور پر اس کی ذات کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو اس واقعے کے ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں۔ اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر وہ لڑی چلائی جاتی ہے، اور وہ سارے لوگ جو واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے سے کئی سالوں پہلے وفات پا چکے ہیں، سب کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان پر تبرہ کیا جاتا ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ کبھی انشاءاللہ پھر آپ سے بات کرنے کا موقع ملا نا جی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن آج میرا موضوع چونکہ نہیں ہے تو صرف ایک بات کر کے آگے میں نے چلنا ہے۔ وہ ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں، قیامت کی صبح تک کوئی شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو بدگمان نہیں کر سکے گا۔ صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ کیا بات ہے؟ صرف فیصلہ یہ کر لیں امیر معاویہ صحابی تھا یا نہیں تھا، بس یہ فیصلہ کر لیں، اور ہر کوئی کہے گا کہ صحابی تھا۔ بریلوی بھی کہے گا صحابی، دیوبندی بھی کہے گا صحابی، اہل حدیث بھی کہے گا صحابی۔ صحابی تھے۔ اگر تو یہ فیصلہ کر لو کہ وہ صحابی نہیں تھے، پھر ان کے بارے میں جو چاہے کہتے رہو، پھر تو پرواہ کوئی نہیں۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا اور ساری امت نے مجموعی طور پر یہ فیصلہ کر لیا، تاریخ کے حوالوں سے یہ فیصلہ کر لیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم اقتداء کرو گے نا ان کی، پیروی کرو گے نا ان کی، اهْتَدَيْتُمْ، تم ہدایت پا جاؤ۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھنا آپ نے، ستارے اپنی پوری حقیقت کے ساتھ، اپنی پوری روشنی کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں، لیکن اگر کسی ستارے کے سامنے کوئی کالا بادل آ جائے، پتہ نہیں آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں، اگر کسی ستارے کے سامنے کوئی کالا بادل آ جائے تو اس ستارے کی اہمیت میں کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے؟ وہ ستارہ میری نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، لیکن اس ستارے کی عظمت میں، اہمیت میں، شان میں، مقام میں، مرتبے میں ایک رتی برابر کا فرق نہیں آ سکتا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، اور بڑے دکھ سے ایک بات کہنے لگا ہوں، کسی خاص گروہ کی بات نہیں کر رہا، خود اہل سنت کے اندر اب یہ معاملہ موجود ہے کہ جس طرح باقی صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے، ویسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے ذہن کلیئر نہیں ہے، نہیں ہے کلیئر۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں صحیح تھے یا غلط تھے، پتہ نہیں،
جو کہا جاتا ہے وہ صحیح کہا جاتا ہے یا غلط کہا جاتا ہے، بڑا اختلاف ہے، چھوڑو جی ہم نے کیا کرنا ہے۔ کبھی آپ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں گن لیں، معاشرہ تو بڑی دور، اپنے محلے میں گنے، لوگ اپنے بچوں کے نام ابو بکر بھی رکھتے ہیں، عمر بھی رکھتے ہیں، عثمان بھی رکھتے ہیں، علی بھی رکھتے ہیں، طلحہ بھی رکھتے ہیں، زبیر بھی رکھتے ہیں، حسن بھی رکھتے ہیں، حسین بھی رکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کے ناموں میں نام رکھے جاتے ہیں۔ کبھی دیکھنا اپنے محلے میں معاویہ نام رکھنے والے کتنے، ہمارے ذہن بھی کلیئر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں، ام المومنین ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، بہن پاس موجود ہے، وہ بڑی محبت سے ان کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنانے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ام حبیبہ، اصل نام ہے رملہ، تمہیں معاویہ سے کتنی محبت ہے؟ وہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی ایک بہن کو اپنے بھائی سے شدید محبت ہو سکتی نا، اتنی مجھے معاویہ سے محبت ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رملہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مجھے بھی معاویہ سے اتنی محبت ہے، بلکہ میں تو ایک قدم آگے چلا کرتا ہوں۔ یہ میں کھول کے بیٹھا ہوں نا جی، اس پہ ایمان رکھتے ہو سارے؟ اس کو مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ کاتب وحی، وحی کو لکھنے والا معاویہ ہے، معاویہ کے دامن پر کیچڑ ڈالو گے تو اس قرآن پر ایمان نہیں رہ سکتا۔ اس قرآن کو لکھنے والا کون ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ